اچھا جی، تو اب جو ایک چیز ہے جس سے سب خوف میں مبتلا ہیں اور سیاسی میدان میں بھی اس کی بازگشت ہے، بیکاز اپوزیشن کو ایک ٹاپک چاہیے جس پہ وہ بات کر سکیں، لیکن عوام جو ہیں وہ اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے اور بری طرح سے افیکٹ ہوں گے، اور وہ بات ہم کرنے جا رہے ہیں 350 ارب روپے کے جس منی بجٹ کی گونج آج کل ہر جگہ ہے۔ بالکل جی ستی، اور دیکھیں ہم اپوزیشن کو تو ٹاپک کے حوالے سے بات کریں، لیکن یہ عوام کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پچھلے دنوں میں دیکھا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں 170 اشیاء پر پھر جو ہے وہ ٹیکسز عائد کیے گئے، اور جب منی بجٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ اس کے بعد پرائسز بڑھیں گی، اور بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا آج ایک خصوصی سماعت بھی ہونے والی جس کے بعد پتہ چلے گا کہ جو تجویز دی گئی تھی بجلی کی پرائسز میں اضافے کی 4 روپے 33 پیسے کی، اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، اور کیونکہ جب یہ بجلی کی پرائسز بڑھتی ہیں تو صرف بجلی کی پرائسز نہیں، جیسے پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہے تو تمام تر چیزوں پہ اس کا اثر آتا ہے، تو بجلی کی پرائسز بھی جب بڑھتی ہے تو اس کا بھی اثر ہم تمام تر چیزوں پہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، ابھی جو کرنٹلی سچویشن ہے، کیونکہ اپوزیشن مسلسل حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی دیکھیں یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے، منی بجٹ سے عوام کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑے گا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ منی بجٹ نہیں ہے، یہ آپ کے بجٹ میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ What was that? How can you do that and how can they do that? I don't know، مطلب I wonder کہ یہ کوئی سوٹ ہے جس میں ہلکا سا ایڈجسٹ کر کے 1-2 انچ بڑھا دیے جائیں تاکہ آپ کی ویسٹ پوری آ جائے، یہ کیا ہے، کیسے ہے؟ بہرحال فواد چودھری صاحب نے کیا کہا پہلے آپ کو وہ دکھا دیں۔ نہیں، بجٹ شجٹ نہیں ہے، ہماری ایڈجسٹمنٹس ہیں۔ یا تو آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف نہیں لیتے، اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں۔ شہباز شریف اور یہ سارے باتیں کر رہے ہیں، اپوزیشن سے پوچھیں نا، آلٹرنیٹو دے دیں ہمیں، کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں اور آپ لوگ یہ کر لیں۔ یہ بجٹ سے پہلے میں بتا نہیں سکتا بیکاز میں نے اوتھ آف سیکریسی سائن کیا۔ عام آدمی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اچھا جی، بٹ 3 روپے کی گولی اگر 7 روپے کی ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عام آدمی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی بھارتی پارٹی کی تو بات نہیں ہو رہی کہ عام آدمی پہ اثر نہیں ہوگا، عام آدمی ہو سکتا ہے ان کا حوالہ دیا، کیونکہ یہاں پر تو ہر چیز کا اثر ہوتا ہے جی، ہر چیز کا، اور ہماری ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، یہ عوام کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کا وہ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن حل بتائے۔ اب بات یہ ہے کہ اپوزیشن حل بتانے کے لیے اس کو آنا پڑے گا گورنمنٹ میں، کیونکہ گورنمنٹ میں جو جماعت دعوے کر کے گئی ہے تو آبویسلی اسی کو پرفارم کرنا ہوتا ہے اور آؤٹ سمارٹ کرنا ہوتا ہے اپوزیشن پارٹیز کو، تو اف یو آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ تو اپوزیشن پھر حکومت میں آ کے پھر آپ کو بتا سکتی ہے کہ وہ کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے جواب میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو منی بجٹ ہے یہ پارلیمنٹ کی خود مختاری پر خطرہ ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ منی بجٹ منظور ہوا تو نیا سال مہنگائی کا بدترین سال بن جائے گا، حالات بہتری کے بجائے مزید بدترین ہو جائیں گے۔ ادھر منی بجٹ سے لا علم ہونے پر اتحادی وزراء نے بھی اعتراض اٹھا دیا ہے، اور اتحادی جماعت کے وزیر نے کہا ہے کہ پہلے ہمیں تو بتائیں کہ بل میں ہے کیا، پھر دیکھیں گے۔ اچھا، ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے وزیر نے کہا ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں گے تو پھر ہی ہم اپنا جو ان پٹ ہے وہ آپ کو اس حوالے سے دیں گے، جس پہ وزیر اعظم نے جواب دیا کہ بالکل ہم آپ کو بریف کرنے کے لیے علیحدہ سیشن بھی رکھتے ہیں، اور اپوزیشن نے بھی منی بجٹ کے لیے حکومتی اتحادیوں سے رابطے جو ہیں وہ اب شروع کر دیے ہیں۔ سو میرے کنسنسس تمام تر پارٹی کو آنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ عوام جو ہے اس کو، بلکہ عوام سے پوچھے نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں بھائی اس سلسلے میں۔ بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ رانا صاحب، فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منی بجٹ نہیں ہے یہ بس میئر ایڈجسٹمنٹ ہے اور عام آدمی پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ آپ متفق ہیں اس بات سے؟ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کوئی جو ہے وہ احمقانہ بات نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بل لا رہے ہیں تو کیا وہ فائنانس بل نہیں ہے؟ اور فائنانس بل جو ہوتا ہے وہ اسے ہی بجٹ کہتے ہیں اور وہ بجٹ ہوتا ہے۔ اور جب آپ 350 ارب روپے کی جو ہے وہ ٹیکسیشن اور سبسڈیز وڈرا کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ اثر نہ پڑے اور چیزیں مہنگی نہ ہوں، اور مہنگائی جو پہلے ہی لوگوں کی زندگیوں کو مشکل کیا ناممکن بنا چکی ہے اس میں اضافہ نہ ہو۔ یہ ایسا ایک ظالمانہ اقدام ہوگا حکومت کی طرف سے عوام کے خلاف کہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی اور ان کی تکلیف میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اور یہ حکومت جو ہے یہ اپنے لیے جو ہے یہ قبر کھود رہی ہے۔ ان کو پتہ چلے گا جب یہ عوام میں جائیں گے۔ ابھی کے پی کے میں تو ایک چھوٹا سا ان کو جو ہے وہ ملا ہے ٹریلر، تو لوگ چوتے ماریں گے ان کو جب یہ لوگوں میں جائیں گے۔
یہ فواد چودھری صاحب جو یہاں پہ یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب یہ کہے گا آپ لوگ حکومت کو اتنی کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف چلے گئے, تو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے, فائنلی وہ وہیں گئے. کہہ رہے کہ ٹھیک ہے آپ بتا دیں کہ اگر ہم آئی ایم ایف نہ جائیں تو پھر ہم کیا کریں. تو آپ لوگوں کے پاس کوئی متبادل حل موجود ہے, کوئی تجویز موجود ہے جو آپ ان کو دیں؟ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں تو کہاں جائیں والی بات جو ہے, چلے جائیں آپ, لیکن یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ہر چیز لکھ کے دے دیں ان کو؟ اور یہ اپوزیشن تو نہیں کہہ رہی, یہ آپ کے منسٹرز کہہ رہے ہیں, آپ کے گورنرز کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کو ہم نے $6 بلین کے سب کچھ لکھ کے دے دیا ہے, لکھوا لیا ہے آئی ایم ایف نے, اسٹیٹ بینک کو ان کے حوالے کر دیا ہے. اب آپ اس کو اٹانومی بھی دے رہے ہیں کہ آپ اس کو پوچھ بھی نہیں سکتے, نہ گورنمنٹ پوچھ سکتی ہے, نہ نیب پوچھ سکتی ہے, نہ کوئی اور ادارہ پوچھ سکتا ہے. تو یہ جو ان کی نااہلی اور نالائقی ہے جو ملک کو جو ہے وہ لے کے ڈوب رہی ہے, تو اس سے تو کسی طور پہ بھی جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا, یا اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو اپوز کرنے کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ذی شعور اور کسی بھی محب وطن آدمی کے لیے جو ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو ٹوتھ اینڈ نیل جو ہے وہ اس وقت جو یہ کرنے جا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اپنا پوری طرح سے جو ہے اپنی ایفرٹس نہ کریں. تو اب یہ سب جو ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں, یہ منی بجٹ جو لایا جا رہا ہے, اس پر اب آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, ہم اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے اپوز کریں گے, اس کو ایکسپوز کریں گے, عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور تمام جو ممبرز ہیں کسی کو یہ وہم نہیں رہے گا یا ابہام نہیں رہے گا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے ملک کے ساتھ. تو باقی پھر ان کا اپنا ضمیر ہے, اگر وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ بات کریں گے تو اپنے لیے بھی جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی, دنیاوی طور پہ بھی, اور خدا کے ہاں بھی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ یعنی اپنی حمایت اور اپنا جو ہے وہ اپنا آج بھی اور اپنا کل بھی جو ہے وہ بہتر کریں گے. لیکن اگر انہوں نے پھر یہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر اگر انہوں نے اس طرح سے اپنی سیاسی خودکشی کرنی ہے تو وہ کریں. یہ آنے والے دنوں میں جب یہ الیکشن آتا ہے تو یہ تو اب چند مہینوں کی بات ہے, اس کے بعد تم کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. صحیح. اچھا رانا صاحب, بس جاتے تھے آخری سوال آپ سے میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کرنا چاہیں گے, لیکن یہ سوال ہمارا نہیں ہے, یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود تو نہیں آئیں گے, ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے, اور برطانوی حکومت سے اس حوالے سے بات چیت بھی جاری ہے, اور جو قوانین میں موجود سکم تھے وہ بھی دور کر لیے گئے ہیں. اس سٹیٹمنٹ پہ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ میاں نواز شریف انشاءاللہ آئیں گے, ضرور آئیں گے, یہ بالکل ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ آئیں. ان کا وطن ہے, ان کا ملک ہے, اور اس ملک کے لوگوں نے ان سے پیار کیا ہے, پیار کرتے ہیں, وہ ضرور آئیں گے. لیکن ٹائمنگ جو ہے وہ ایک تو ان کی جو صحت کا مسئلہ ہے وہ ڈاکٹروں کی مشاورت, اور دوسرا جو ہے وہ اس بارے میں وہ خود فیصلہ کریں گے. پارٹی سے بھی مشاورت انہوں نے کی ہے, پارٹی نے اپنی رائے دی ہے, لیکن فیصلہ وہ خود کریں گے. اور جب وہ کریں گے فیصلہ تو وہ باقاعدہ اناؤنس کریں گے کہ وہ کس تاریخ کو جو آ رہے ہیں. جس طرح سے انہوں نے پہلے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ میڈیا میں سامنے آ کے کہا تھا کہ جی میں فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں واپس آ رہا ہوں. تو یہ ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی خفیہ بات ہوگی, بالکل اس کو اوپنلی جب انہوں نے آنا ہوا تو وہ خود اس کا فیصلہ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کیونکہ سب دیکھیے بہت بڑا ڈفرینس ہے واپس لے کر آنا اور واپس آنا. ہاں, لیکن وہ واپس لے کے کیسے آئیں گے؟ اتنا عرصہ نہیں لے کے آئے, تو اس کے اوپر ریزنز بھی بتا دیے کہ کیا کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نہیں آئے. تو پھر لیکن رانا صاحب نے کہا ہی ول کم بیک, ہی ول, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اگر نہیں آئیں گے تو بڑا دھچکا پہنچے گا اگلے الیکشنز میں نون لیگ کو. بہرحال